الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے فضائل کا بیان۔ احادیث میں قرآن مجید کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جو اچھائی کی راہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن، 4 جلد صفحہ 414، حدیث نمبر ہے 2915۔ دوسری روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ جو شخص قرآن کو اس قدر پڑھے کہ اس کے پاس دعا کے لیے وقت ہی نہ ہو، جو قرآن پاک میں اس قدر مشغول رہے کہ میرے ذکر اور مجھ سے دعا مانگنے کا، سوال کرنے کا وقت بھی نہ رہے، تو میں اس شخص کے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے اس سے بھی بہتر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن، 4 جلد صفحہ 425، حدیث نمبر ہے 2935۔ تیسری روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں، دوزخ میں ایک چٹان پر اوندھے منہ الٹا کر کے اوندھے منہ گرا دے گا،
پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز وجل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملات تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب فضائل القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر